آپ لاہور شہر میں ٹانگے پہ سوار ہو کے بازار سے حضور داتا غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے تھے. ہر مہینے آپ نے حاضری اپنے اوپر لازم کر رکھی تھی حضور داتا صاحب علیہ رحمت کی بارگاہ کی. تو آپ اس اپنے ذمے عائد کیے ہوئے فرض کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے, ٹانگے پر سوار تھے. ایک آدمی سامنے آ کے ٹانگا رو کے کھڑا ہو گیا, دست بستہ مجذوب سا تھا. وہ سامنے کھڑا ہو گیا, منہ سے نہیں بولا, نہ آپ منہ سے بولے. کچھ دیر وہ کھڑا رہا, پھر وہ ہٹ گیا. آپ آگے چل پڑے, ٹانگے والے کو اشارہ کیا, اس نے ٹانگا چلا لی. ساتھیوں نے عرض کی حضور سمجھ کوئی نہیں آئی. نہ وہ بولا, نہ اس نے کوئی اپنا مدعا پیش کیا, نہ آپ نے کوئی پوچھا. کچھ دیر اس نے ٹانگا روکا, کھڑا رہا, پھر وہ ہٹ گیا, تم چل پڑے. یہ مسئلہ کیا تھا؟ فرمایا وہ ابدال ہے اس علاقے کا, حضور داتا غریب نواز اس کو سندھ بھیجنا چاہتے ہیں. تو وہ میری منت کر رہا تھا کہ حضور داتا صاحب سے سفارش کر دینا کہ وہ مجھے سندھ نہ بھیجے, میں انہی کے قدموں میں یہاں ٹھیک. وہ بولا نہیں ہے, جو اس کے دل میں آرزو تھی وہ پڑھ بھی لی, دیکھ بھی لی, اور اس کے پورا کرنے کا وعدہ بھی کر لیا. حضور داتا غریب نواز سے وہ جو پروگرام پہلا تھا وہ کینسل کروایا اور اس کی وہیں پہ بحالی کرا دی. یہاں فیصل آباد میں اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا. ایک اسی طرح کا درویش مجذوب سا آدمی جو ہے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا. تو آپ نے فرمایا اچھا کر دیں گے, کرا دیں گے, اتنا ہی. اس نے کیا کہا کوئی نہ پتا چلا ساتھیوں کو. آپ نے فرمایا اچھا کر دیں گے, کرا دیں گے. وہ ہٹ گیا. تو ساتھیوں نے پوچھا حضور کیا بات تھی؟ تو فرمایا کہ اس کی تقرری یہاں فیصل آباد میں ہے ابدال کے عہدے پر, اور اب اس کی تبدیلی ہونے والی تھی. تو وہ چاہتا تھا کہ میں یہاں پر رہوں, باہر میں پریشان ہو جاتا ہوں. تو اس لیے میری منت کی کہ تم حضور داتا صاحب سے میری تقرری جو ہے وہ یہیں بحال رکھوائیں. تو میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے, چنانچہ آپ نے اس وعدے کو بھی پورا کر دیا. تو گویا اس طرح بے زبانی والی زبان کو بھی آپ سمجھتے تھے, اور حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں اتنا تقرب آپ کو حاصل تھا کہ جو کوئی عرض کرتا تھا وہ حضور داتا صاحب غریب نواز سے منوا لیتے تھے, اور آپ ضرور کرم فرماتے تھے. ایک دفعہ آپ لاہور حضور داتا صاحب حاضری کے لیے گئے. ابھی راہ میں تھے کہ ایک بزرگ ہستی نورانی چہرے والی آپ کو وہاں ملی. آپ نے فرمایا چلو واپس چلے. حضور آپ داتا صاحب حاضری کے لیے آ رہے تھے, تو دربار شریف پر تو پہنچے ہی کوئی نہیں, یہیں سے واپس چلنے کا کیا مطلب؟ جن کے دربار پہ جانا تھا انہوں نے کرم فرمایا, آپ راہ میں آ کے ملاقات کر گئے, اب آگے جانے کی ضرورت ہی نہ رہی. یہ داتا صاحب غریب نواز تھے جو تشریف لائے اور یہاں ملاقات کا شرف بخشا. تو گویا اس طرح پر بیداری کی حالت میں بھی آپ حضور داتا صاحب سے ملاقاتیں کرتے, اور داتا صاحب کا آپ پر اتنا کرم ہوتا کہ وہ رستے میں آ کر استقبال فرما لیتے تھے. حضرات گرامی, حضور محدث پاکستان علیہ رحمت کو یہاں فیصل آباد بلانے والے بھی حضور داتا گنج بخش غریب نواز. آپ بریلی شریف میں پڑھاتے تھے, وہاں رات سوئے ہوئے ہیں. تو آپ خواب میں ملے تو فرمایا مولانا سردار احمد صاحب تم یہاں بریلی میں سوئے رہو تو ہمارا فیصل آباد تو ہمیشہ کے لیے سو جائے گا. اس وقت لیل پور تھا, تو ہمارا لیل پور تو ہمیشہ کے لیے سو جائے گا, سنیت ختم ہو جائے گی. لہذا فیصل آباد آؤ اور یہاں سنیت کی اشاعت کرو, مذہب حق جو ہے اس کی ترویج کرو. تو حضور داتا صاحب کے بلاوے پر آپ یہاں تشریف لائے ہیں, ویسے خود بخود نہیں آ گئے, کسی کے بلانے پر, دعوت دینے پر آپ یہاں تشریف لائے.